الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین محمد ابن عبد اللہ الامین وعلی آلہ واتباعہ واصحابہ اجمعین اما بعد قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ام لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله وقال سبحانه وتعالى في موضع آخر وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون۔ محترم سامعین کرام، دینی ملی بھائیوں اور عفت معاب اسلامی ماں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم جس دین اسلام کے پیروکار ہیں، یہ ایک کامل و مکمل شریعت ہے جس میں ہر اس بات کا حکم دے دیا گیا ہے جو ہمارے لیے مفید ہے، جو ثواب کا کام ہے، جو جنت میں لے جانے کا ذریعہ بن سکتا ہے، اور ہر اس بات سے روک دیا گیا ہے جو ہمارے لیے نقصان دہ ہے، جو ہمیں جہنم میں لے جانے کا ذریعہ بن سکتی ہے۔ اور اس کی تکمیل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہی ہو گئی تھی، اور اس کا اعلان قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے صراحتاً فرما دیا ہے۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، سورہ مائدہ کی آیت نمبر 3 میں اس دین اسلام کی تکمیل کا صریح اعلان موجود ہے۔ اب اس کے بعد کوئی دین اسلام میں نئی بات ایجاد کرے، کوئی نیا عقیدہ، نیا عمل، اور اس کو کار ثواب سمجھے، اس پہ اللہ کی رضا جوئی اور اس پہ جنت کے حصول کا وعدہ کرے اور لوگوں کو اس پہ اکٹھا کرے، لوگوں کو اس پہ عمل کرنے کی دعوت دے، تو اس کے گمراہی ہونے میں کوئی شک نہیں ہے، کیونکہ دین اسلام کے اندر جو بات پہلے سے نہیں پائی جاتی ہے وہ دین اسلام کا حصہ نہیں بن سکتا، اور جو دین اسلام کا حصہ نہ ہو اس کو دین اسلام کا حصہ ماننا یا اس کو بنانے کی کوشش کرنا دین اسلام پہ دین اسلام میں دخل اندازی ہے، اور اس طرح کی دخل اندازی حرام ہے اور اس کو بدعت کہا گیا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اپنی آخری زندگی میں بدعتوں سے بچنے اور کتاب و سنت کو مضبوطی سے تھامنے کی وصیت کی ہے، اور فرمایا کہ جب اس امت میں اختلافات دیکھنا تو میری سنتوں کو اور خلفائے راشدین کی سنتوں کو مضبوطی سے تھام لینا۔ علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین تمسکوا بها وعضوا علیہا بالنواجذ وإیاکم ومحدثات الامور، اپنے آپ کو بدعتوں سے بچانا۔ تو ایک مومن کے لیے یہ ضروری ہے کہ اس پرفتن دور میں اختلافات جہاں پر زوروں پر ہیں، مومن کے اوپر ضروری ہے کہ کوئی بھی دینی کام کرے تو وہ دیکھ لے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ثابت ہے یا نہیں، اور خلفائے راشدین حضرت ابوبکر، عمر، حضرت عثمان، علی رضی اللہ تعالی عنہم سے ثابت ہے یا نہیں، یا جمہور صحابہ کے دور میں یا جمہور صحابہ سے یہ عمل ثابت ہے یا نہیں۔ اگر وہ عمل ثابت ہے تو وہ دین کا حصہ ہے، اسلام کا حصہ ہے، اگر نہیں ثابت ہے تو وہ دین اسلام کا حصہ نہیں ہو سکتا، کیونکہ دین اسلام کامل اور مکمل ہے، اور دینی باتوں کو دنیاوی باتوں پر قیاس کرنا بھی درست نہیں ہے۔ جیسے کہ کچھ لوگ دھوکہ دینے کے لیے تلبیس ابلیس کی طرح سے وہ عوام کو دھوکہ دیتے ہیں اور دنیاوی چیزوں کی مثال دیتے ہیں کہ فلاں چیزیں اللہ کے رسول کے زمانے میں، صحابہ کے زمانے میں نہیں تھیں، تم کیوں کھاتے ہو، کیوں لگاتے ہو، کیوں استعمال کرتے ہو، یہ بھی بدعت ہے۔ تو وہ دنیاوی چیزوں کی مثال لے کر کے دینی بدعات کو رواج دینے اور دینی بدعات کو واجب یا مستحب قرار دینے کے لیے اس طرح کا حربہ استعمال کرتے ہیں، جو کہ سراسر غلط ہے۔ یا تو کم علمی کی وجہ سے ایسا کرتے ہیں، یا پھر جان بوجھ کر کے لوگوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، کیونکہ دنیا اور دین دو الگ الگ حقیقت ہے۔ دنیا کی حقیقت یہ ہے کہ یہ نامکمل ہے، اس میں نئی چیزیں بنتی رہیں گی، اور اللہ تعالیٰ نے بھی فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس دنیا کو
کشادہ کر رہا ہے، وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ کہہ کر کے اللہ نے فرمایا کہ ہم اس دنیا کو اور وسعت دے رہے ہیں، اس کو اور ایکسپینڈ کر رہے ہیں۔ تو دنیا میں اللہ تعالیٰ نئی نئی چیزیں پیدا کرے گا، جو پہلے سواری کے سادھن نہیں تھے اب پیدا ہوئے ہیں، 10 سال بعد یا 100 سال بعد اور بھی ایسے سادھن پیدا ہوں گے جو ابھی موجود نہیں ہیں۔ دنیا میں نئی چیزیں پیدا ہوں گی اور دنیاوی چیزوں کا الگ حکم ہے، لیکن دین کامل و مکمل ہے، دین کا حکم الگ ہے۔ دین الاصل فی العبادہ الحذر، الاصل فی العبادہ المنع، الاصل فی العبادہ الرد والبطلان، الاصل فی العبادہ التوقف۔ عبادت میں ثواب جس سے ہمیں حاصل ہو، ایسے کاموں میں اصل یہ ہے کہ وہ منع ہے، اصل یہ ہے کہ اس میں توقف ہے، یعنی شرعی دلیلوں کے بغیر ایسا کام کرنا منع ہے جس سے ہم عبادت سمجھتے ہوں۔ جب تک شریعت کی دلیل اس کی اجازت نہ دی ہو ہم وہ کام نہیں کر سکتے ہیں۔ الاصل فی العبادت الرد والبطلان، عبادت کی اصل ہے کہ وہ مردود اور اللہ کے یہاں پر باطل مانی جائے گی، وہ قبول نہیں ہوگی، الا ما اذن اللہ فیہا، مگر جس کی اللہ نے اجازت دی ہے وہی عبادت مقبول ہوگی۔ تو عبادت میں یہ ہے اصل کہ عبادت نہیں کرنی ہے، اتنی ہی کرنی ہے جتنی کی اجازت ہے، ویسی ہی کرنی ہے جیسی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کرنے کی تعلیم دی ہے۔ لیکن دنیاوی چیزوں کی اصل کیا ہے؟ الاصل فی الاشیاء، یعنی الاصل فی العادات الاباحہ، عادات اور کھانے پینے لگانے دنیاوی اسباب میں اصل یہ ہے کہ وہ مباح ہے، الا ما منع عنہ الشارع، مگر جس شریعت نے یا شارع نے منع کر دیا ہے وہی حرام یا مکروہ ہے۔ تو دنیاوی چیزوں کی اصل یہ ہے کہ وہ مباح ہے، اور دینی معاملات عبادات میں اصل یہ ہے کہ وہ منع ہے۔ لیکن جو اس کو نہیں سمجھتے، ان دو اصول کو نہ سمجھنے کی وجہ سے الاصل فی الاشیاء الاباحہ سے الاصل فی العبادات الاباحہ سمجھ بیٹھتے ہیں۔ وہ سوچتے ہیں کہ الاصل فی الاشیاء الاباحہ کا مطلب ہے کہ دین کے معاملے میں بھی جس چیز سے نہیں روکا گیا وہ مباح ہے، اور وہ یہی کہتے ہیں جب ان کو کہو کہ آپ ایسا کیوں کرتے ہو، اس کی دلیل کیا ہے، اللہ کے رسول نے کہا کیا، صحابہ نے کہا کیا، تو وہ دنیاوی چیزوں کی مثال دینے لگتے ہیں اور وہ پھر کہتے ہیں الاصل فی الاشیاء الاباحہ، اور اس سے استدلال کرنے لگتے ہیں اس اصول سے۔ اس سے سمجھ میں آتا ہے کہ ان کو الاصل فی الاشیاء الاباحہ کا مطلب نہیں سمجھ میں آتا ہے، جبکہ فقہاء نے جنہوں نے یہ اصول وضع کیے انہوں نے خود اس کی تشریح کی ہے۔ الاصل فی الاشیاء الاباحہ کا مطلب ہے عادات، اسباب دنیا لگانے، کھانے اور دنیا میں برتنے کی چیزوں میں اصل اباحت ہے، الا یہ کہ شریعت نے اس سے منع کر دیا گیا ہو، شریعت میں اس سے منع کر دیا گیا ہو، شریعت نے اس سے روک دیا ہو، تو یہ دنیاوی چیزوں کے لیے اصل ہے۔ لیکن ان کو یہ معلوم ہی نہیں الاصل فی العبادت المنع، الاصل فی العبادت الحذر، الاصل فی العبادت التوقف، الاصل فی العبادت الرد البطلان۔ یہ اصل اگر ان کو معلوم ہو تو سمجھ میں آئے گا، کیونکہ فقہاء نے اس اصل کی بھی توضیح کی ہے، اور الاصل فی الاشیاء الاباحہ کی شرح میں یہ بھی بیان کرتے ہیں کہ عبادت میں اصل توقف ہے، عبادت میں اصل منع ہے، عبادت میں اصل رد اور بطلان ہے، عبادت میں اصل یہ ہے کہ نہیں کرنی ہے الا ما اذن الشارع فیہ، جس کی اجازت شریعت نے دی ہے وہی عبادت کرنی ہے۔ اس لیے جب بھی ہم کوئی عبادت کا کام، جب بھی کوئی ایسا کام کرے جس سے ہم ثواب کی امید رکھتے ہوں، جس سے اللہ کی رضا جوئی مقصود ہو، جس سے جنت میں لے جانے کا ہم کام سمجھتے ہوں، اس کام کے لیے ضروری ہے کہ وہ شریعت میں موجود ہو، پہلے سے اس کی مثال موجود ہو، اللہ کے رسول کی سنت سے اس کا اسوہ اور قدوہ ہمیں ملتا ہو، کیونکہ کوئی بھی نیکی کا کام اس وقت تک قبول ہی نہیں ہوگا جب تک اس میں دو شرطیں نہ پائی جائیں۔ پہلی شرط ہے اخلاص، دوسری شرط ہے متابعت اور پیروی۔ اخلاص کا مطلب ہے کہ اللہ ہی کی رضا جوئی کے لیے کرنا، کسی اور مقصد سے نہ کرنا، اور متابعت کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے رسول کی سنت کی موافقت میں کرنا، سنت سے ہٹ کر کے کرنے پر عبادت قبول نہیں ہوگی۔ اور موافقت یا مطابقت 6 چیزوں میں ضروری ہے: سبب، جنس، مقدار، زمان، مکان، ہیئت۔ کسی بھی عمل کو ہم دیکھیں گے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کس جنس سے کیا ہے۔ مثلا قربانی ایک عبادت ہے، اب قربانی کرتے وقت ہمیں دیکھنا ہے کہ اللہ کے رسول نے کس جانور کی قربانی دی ہے، اور اللہ نے کس جانور کی قربانی کا حکم دیا ہے۔ قرآن میں بہیمۃ الانعام یعنی اونٹ، گائے، بھیڑ، بکری، نر و مادے کی قربانی کا حکم ہے۔ اللہ کے رسول نے اونٹی، گائے، بھیڑ، بکری وغیرہ کی قربانی دی ہے۔ اب اگر کوئی اس جنس کے جانور کو چھوڑ کر کے کسی اور جنس کے جانور کی، مثلا کوئی گھوڑے کی قربانی دے، کوئی ہرن کی قربانی دے، تو وہ قبول نہیں ہے،
گرچہ ہرن پاک ہے، حلال ہے، لیکن قربانی نہیں ہوگی. کوئی مرغی کی قربانی دے قبول نہیں ہوگی، گرچہ مرغی پاک ہے، حلال ہے، لیکن اللہ کے رسول کی سنت سے ہٹنے کی وجہ سے یہ ایک عبادت جس کا حکم قرآن میں ہے، فصلی لربک وانحر، اپنے رب کے لیے نماز پڑھو، قربانی دو، یہ حکم بھی موجود ہے، لیکن اس کے باوجود بھی یہ قربانی نہیں ہوگی کیونکہ سنت سے ہٹ جانے کی وجہ سے، سنت کی موافقت اور مطابقت نہ پائے جانے کی وجہ سے اللہ کے یہاں پر یہ عمل قبول نہیں ہوگی. ایسے ہی اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہر عمل میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی موافقت اور مطابقت اور ان کی سنتوں کی پیروی کا حکم دیا ہے. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ فرما کر کے کہ تمہارے لیے رسول اللہ کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے. کوئی بھی عمل کرو تو دیکھ لو اور اللہ کے رسول کو نمونہ بنا کر کے اس عمل کو انجام دو. ہم نماز پڑھتے ہیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کو نمونہ بنا کر کے، روزہ رکھتے ہیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے کو نمونہ بنا کر کے، حج کرتے ہیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حج کو نمونہ بنا کر کے. اللہ کے رسول نے نماز کے بارے میں فرمایا صلوا کما رأیتمونی اصلی، جیسے مجھے نماز پڑھتے دیکھتے ہو ویسی نماز پڑھو. حج کے بارے میں فرمایا خذوا عنی مناسککم، حج کے ارکان، واجبات اور طریقہ مجھ سے سیکھ لو. تو اسی طرح سے ہر عمل میں ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا نمونہ، اپنا آئیڈیل بنانا ہے. کوئی بھی عمل ہم کریں گے تو اس میں نبی کا نمونہ دیکھنا ضروری ہے. اگر نبی سے ہم اس کا نمونہ نہیں ملتا تو وہ عمل دینی عمل ہے ہی نہیں، کیونکہ دینی عمل کے لیے ضروری ہے کہ اس میں نبی کا نمونہ پایا جاتا ہو. جس میں نبی کا نمونہ نہ ہو، جس پہ نبی کی مہر نہ لگی ہو، وہ عمل دینی عمل ہو ہی نہیں سکتا. اس پہ ثواب کا کام سمجھ کر کے کرنا یہ در حقیقت بدعت ہے، بدعت ضلالہ ہے، گمراہی ہے، جہنم میں لے جانے کا ذریعہ ہے. اس لیے بدعت کسے کہتے ہیں، میں آج آپ کی خدمت میں بدعت کی تشریح، توضیح اور کچھ مثالیں عرض کروں گا صحابہ کرام کے اقوال کی روشنی میں، اور یہ واضح کروں گا کہ بدعت جو شریعت کے اندر ایجاد کی جاتی ہے وہ سب کے سب ضلالہ ہے. کوئی بھی بدعت شرعیہ، بدعت حسنہ نہیں ہے، جیسے کہ بعض لوگ دھوکہ دیتے ہیں اور بدعت کی قسم میں بیان کرتے ہیں کہ بدعت کی 5 قسمیں ہیں، اور بدعت حسنہ اور بدعت واجبہ، بدعت مستحبہ، بدعت مکروہہ اور بدعت حرام، اس طرح سے 5 اقسام کرتے ہیں. ان کی یہ تقسیم غلط ہے. بدعت لغتاً اور شرعاً کسے کہتے ہیں یہ سب سے پہلے جاننے کی ضرورت ہے. لغتاً بدعت 2 معنوں میں آتے ہیں. پہلا معنی ہے ایجاد و شیء بدون مثال سابق، بغیر مثال سابق کے کوئی چیز ایجاد کرنا. اسی معنی میں اللہ تعالیٰ کو بدیع السماوات والارض، قرآن میں اللہ نے اپنے آپ کو کہا ہے بدیع السماوات والارض، کہ اس نے آسمان و زمین کو بغیر مثال سابق کے وجود بخشا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی معنی میں کفار سے کہا وما کنت بدعا من الرسل، کہ میں کوئی انوکھا رسول نہیں ہوں بلکہ مجھ سے پہلے میرے جیسے بہت سے رسول گزر چکے ہیں. اور اسی طرح عربی کا ایک مقولہ ہے ابدعت الناقہ، جب اونٹنی اچانک تھک کر کے بیٹھ جائے، پہلے چست فرت ہو لیکن اچانک اس کے اندر تھکاوٹ طاری ہو جائے تو اس کو کہا جاتا ہے ابدعت الناقہ، بدعت سے ابدعا. اور اسی طرح لغتاً بدعت کا اطلاق کسی ثابت شدہ عمل جو رک گیا ہو اس کو پھر سے جاری کرنے کو بھی بدعت کہا جاتا ہے. اور اسی معنی میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ قول ہے جس میں انہوں نے فرمایا نعمت البدعہ ہذہ، یہ کیا اچھی بدعت ہے. کیونکہ اگر اس کو ہم شرعیت کے معنی میں، شرعی معنی میں لیں تو اس سے یہ قباحت لازم آئے گی کہ شریعت میں بعض بدعت حسنہ ہے، جبکہ اللہ کے رسول نے کلو بدعہ ضلالہ فرما کر کے لفظ کل جو کہ استغراق اور قصر اور انحصار پر دلالت کرنے والا لفظ ہے، اس کا استعمال عربی میں حصر کے معنی کے لیے کیا جاتا ہے. تو اللہ کے رسول فرمایا کلو بدعہ ضلالہ، تمام بدعت ضلالہ تھے، اور حضرت عمر فرمایا کہ نعمہ بدعہ ہذہ. اگر دونوں کو ہم شرعی بدعت کے معنی میں لیں تو دونوں کا آپس میں تعارض لازم آئے گا. اور اگر ہم مان بھی لے کہ حضرت عمر نے نعمت البدعہ ہذہ کو شرعی معنی میں استعمال کیا ہے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قول کے مقابلے میں کسی کا بھی قول آ جائے وہ ناقابل قبول ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے آئیڈیل اور نمونہ ہیں، ہمارے لیے رسول ہے، نہ کہ کوئی اور. صحابہ کرام سے بھی اگر کوئی ایسی بات ثابت ہو جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت کے خلاف ہو تو ہم یہی سمجھیں گے کہ ان کی اجتہادی لغزش ہے، اور اجتہادی لغزش تمام امت سے ہو سکتی ہے اور ہوئی ہے. بڑے بڑے صحابہ نے اجتہادی لغزش کی ہے. جبکہ نعمت البدعہ ہذہ
صحیح معنوں میں لغوی معنی میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس لفظ کا استعمال کیا ہے کہ یہ اچھی بدعت ہے، مطلب یہ عمل پہلے سے ثابت ہے لیکن رک گیا تھا، پھر اس کو انہوں نے جاری کیا اور اس کو اچھی بدعت قرار دیا، کیونکہ اصلاً وہ عمل اللہ کے رسول سے ثابت ہے۔ تراویح کی نماز اللہ کے رسول نے خود پڑھی ہے اور پڑھائی ہے، اپنے عمل سے اس کی تعلیم دی ہے اور اپنے قول کے ذریعے اس پہ ابھارا ہے، اس کی برکت فضیلت بیان کی ہے، تو کس طرح سے ہم کہہ سکتے ہیں یہ بدعت ہے؟ اس کی مثال پہلے سے موجود ہوئی تو یہ شرعی بدعت ہو ہی نہیں سکتی۔ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صرف اتنا کیا کہ جو عمل رک گیا تھا اس کو پھر سے جاری فرما دیا، تو اسی رکے ہوئے عمل کو جاری فرمانے کو بدعت کہا، تو یہ لغوی بدعت نہ کہ شرعی بدعت۔ تو لغتاً بدعت کا اطلاق کسی چیز کو بغیر مثال سابق کے وجود میں لانے پر بھی ہوتا ہے، اور کسی چیز کو جو پہلے موجود ہو رک گئی ہو اس کو پھر سے جاری کرنے پر بھی ہوتا ہے۔ لیکن شریعت میں بدعت ہر اس عقیدے یا قول و فعل کو کہا جاتا ہے جو بغیر شرعی دلیل کے ایجاد کر لیا جائے۔ بغیر شرعی دلیل مطلب اس کی دلیل کتاب و سنت یا اجماع امت یا قیاس صحیح سے نہ ملتی ہو اور اس کو دین کا کام سمجھا جاتا ہو، چاہے وہ عقیدے کے اندر ہو، چاہے وہ عمل کے اندر ہو، یا کوئی قول ہو اور وہ دینی قول ہو جیسے تسبیح وغیرہ، تو اس طرح سے نئی چیز، نیا عقیدہ، نیا عمل جو دین میں بغیر دلیل کے ایجاد کیا جائے اس کو شریعتاً بدعت کہا گیا ہے۔ اور شرعی بدعت کا صرف ایک ہی حکم ہے کہ وہ ضلالہ ہے، اور شرعی بدعت کوئی بھی شرعی بدعت جو شریعت میں جو دین میں ایجاد کی جائے وہ بدعت حسنہ نہیں ہے بلکہ وہ بدعت ضلالہ ہے، اور اس کا یہی حکم ہے کہ یا تو وہ حرام ہے یا پھر مکروہ تحریمی ہے، اور بعض بدعت تو کفر و شرک کے درجے میں بھی ہے، لیکن فسق سے اقل درجہ کسی بھی شرعی بدعت کا نہیں ہے۔ اور شریعت میں بدعت ایجاد کرنے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے، اور جو کوئی بدعت ایجاد کرے اس کے عمل کو مردود قرار دیا ہے۔ بہت ساری صحیح حدیثیں آئی ہیں، مسلم میں ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث، من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد، جو میرے اس دین میں کوئی نئی چیز ایجاد کرے وہ مردود ہے۔ اور یہی فرمایا من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، کوئی ایسا عمل کرے جس کا میں نے حکم نہیں دیا وہ مردود ہے۔ تو اللہ کے رسول کا یہ فرمانا من احدث فی امرنا ھذا، امرنا ھذا یہ قید لگانا اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ کے رسول جس بدعت کو ضلالہ فرما رہے ہیں وہ امرنا ھذا، اس امر اس دین اسلام میں کوئی نئی چیز ایجاد کرے اس کو آپ گمراہی فرما رہے ہیں، اس کو آپ مردود قرار دے رہے ہیں۔ تو دین کے اندر اللہ کے رسول نے خود قید لگا دیا امرنا ھذا فرما کر کے کہ دین کے اندر، عبادت کے اندر کوئی ایسی چیز ایجاد کرے جس کا پہلے سے ثبوت موجود نہیں، جس کی مثال اللہ کے رسول سے موجود نہیں، وہ مردود ہے، وہ ناقابل قبول ہے، وہ ضلالہ ہے۔ اور آپ نے دوسری حدیث میں ارباز بن ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کردہ حدیث میں فرمایا ایاکم ومحدثات الامور، نئی نئی چیزیں جو دین میں ایجاد کی جائیں ان سے بچو، فإن کل محدثۃ بدعہ، دین کے اندر ہر وہ نئی چیز جو ایجاد کی جاتی ہے وہ بدعت ہے، وکل بدعہ ضلالہ، اور ہر بدعت ضلالہ ہے۔ اور دوسری میں روایت میں فرمایا وکل ضلالہ فی النار، اور ہر ضلالہ گمراہی آگ میں لے جانے والی ہے۔ تو اس سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے بدعت شرعیہ کا صرف ایک ہی حکم ہے کہ وہ ضلالہ ہے، اور بدعت شرعیہ حسنہ نہیں ہوتی ہے۔ جو لوگ بدعت کی قسمیں حسنہ اور سیئہ بیان کرتے ہیں وہ لوگ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس قول سے نعمت البدعۃ ھذہ سے استدلال کرتے ہیں۔ اس کا میں نے جواب دیا، یا تو وہ لغوی معنی میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے، اور صحیح بات یہ ہے کہ وہ لغوی معنی میں، کیونکہ تراویح کی نماز کا ثبوت پہلے سے ہی ملتا ہے، تو یہ بدعت شرعیہ ہو ہی نہیں سکتی ہے۔ اور اگر بدعت شرعیہ کے معنی میں جو لیتے ہیں تو ہم ان کو کہیں گے کہ اللہ کے رسول کا قول جب آ جائے تو کسی امتی کا قول اللہ کے رسول کے قول سے متعارض ہو، اس سے ٹکرائے تو ہم امتی کے قول کو چھوڑ دیں گے، رسول اللہ کے قول کو لیں گے۔ بدعت کے بارے میں بہت ساری قباحتیں شناعت شریعت میں آئی ہیں، صحابہ کرام کے اقوال آئے ہیں اس تعلق سے، ائمہ دین اور بڑے بڑے محدثین نے بدعت کی قباحت، شناعت اور مذمت میں بہت ساری حدیثیں بیان کی ہیں۔
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعض صحابہ کرام کے بعض اقوال سنیے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما، آپ جانتے ہیں صحابی ہیں اور صحابی کے صاحبزادے ہیں، فرماتے ہیں کل بدعۃ ضلالہ وَإِنْ رَآهَا النَّاسُ حَسَنًا، تمام بدعت ضلالہ ہے گرچہ لوگ اس کو حسنہ سمجھے۔ یہ الابانہ ابن بطہ کی کتاب میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ قول ہے، جلد 1 صفحہ 339۔ اسی طرح سے حضرت عبداللہ بن عباس نے عباس بن حاضر کو کہا علیک بالاستقامت واتباع الاثر وایاک والتبدع، سنن الدارمی 141 اور ابانہ لابن بطہ 164۔ حضرت ابن عباس نے عباس بن حاضر سے کہا کہ تم استقامت اختیار کرو اور آثار کی پیروی کرو اور بدعتیں ایجاد کرنے سے بچو۔ اور معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے ایاکم ومبتدع فإن مبتدع ضلال، اپنے آپ کو بدعتوں سے بچاؤ کیونکہ جو بدعتیں ایجاد کی گئی وہ سب کے سب ضلال ہے، گمراہی ہے۔ ابو داود کی یہ حدیث نمبر 4611۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ قول ہے اتبعوا ولا تبتدعوا فقد کفیتم، تم پیروی کرو، بدعت ایجاد نہ کرو یا بدعت پہ عمل نہ کرو، تمہارے لیے صحابہ کرام سے جو عمل ثابت ہے وہی کافی ہیں۔ وکل بدعۃ ضلالہ، تمام بدعت گمراہی ہے۔ سنن دارمی حدیث نمبر 411۔ حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کل بدعہ لم يتعبد بها اصحاب رسول كل عبادہ لم يتعبد بها اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فلا تتعبدوا بها فإن الأول لم يدع للآخر مقالا، کہ تم کوئی ایسی عبادت نہ کرو جو اللہ کے رسول کے صحابہ سے ثابت نہ ہو، کوئی ایسی عبادت نہ کرو جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام نے نہ کی ہو، اس لیے کہ پہلے کے لوگ جو گزر چکے ہیں انہوں نے بعد والوں کے لیے کوئی مجال نہیں چھوڑا ہے، کوئی گنجائش نہیں چھوڑی کہ وہ بعد میں آنے والے کوئی نیا عمل ایجاد کرے، بلکہ جو کچھ بھی نیکی یا اچھے کام ہو سکتے تھے سب صحابہ کرام اور پہلے کے لوگوں نے اس کے لیے نمونے چھوڑ دیے، انہی نمونوں کی پیروی کرو، اپنی طرف سے کوئی نئی چیز ایجاد نہ کرو۔ یہ ابانہ لابن بطہ میں حضرت حذیفہ بن یمان کا قول موجود ہے۔ اسی طرح سے امام شاطبی نے اپنی کتاب مشہور کتاب الاعتصام جلد 1 صفحہ 28 پر حضرت مالک دارالہجرہ مدینہ کے امام حضرت مالک بن انس کے قول کو نقل کیا ہے۔ ماجشون ابن ماجشون یہ کہتے ہیں، یہ حضرت مالک کے شاگردوں میں سے ہیں۔ ابن ماجشون کہتے ہیں سمعت مالکا یقول، میں نے امام مالک کو فرماتے ہوئے سنا من ابتدع فی الاسلام بدعتا یراها حسنا فقد زعم ان محمدا خان الرسالہ، کہ جو کوئی دین میں کوئی بدعت ایجاد کرے اور اس کو حسنہ سمجھے تو اس کا یہ دعویٰ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے پیغمبری میں خیانت کی، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لأن اللہ تعالیٰ یقول الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، کہ میں نے آج تمہارے دین کو مکمل کر دیا، اپنی نعمتیں تمہارے اوپر پوری کر دیں۔ تو جب دین اسلام اللہ کے رسول پہ اللہ نے مکمل کر دیا ہے، اب بعد میں کوئی بدعت ایجاد کر اس کو حسنہ سمجھے تو گویا کہ اللہ کے رسول نے کچھ نیکی کے کاموں کو چھپا لیا اور آپ نے امت تک اس کی تبلیغ نہیں کی ہے، یعنی کہ خیانت کی، نعوذ باللہ من ذالک، اور یہ بعد میں آنے والا انہی چھپی ہوئی باتوں کو ظاہر کر رہا ہے۔ تو اس طرح سے اللہ کے رسول کی رسالت میں خیانت کرنے کا دعوے دار ہے ایسا شخص جو دین کے اندر بدعت ایجاد کرے اور اس کو حسنہ سمجھے۔ فما لم یکن یومئذ دینا فلا یکون اليوم دینا، جو اس وقت اللہ کے رسول کے زمانے میں، صحابہ کے زمانے میں دین نہیں تھا وہ آج دین نہیں ہو سکتا۔ امام مالک بن انس امام دارالہجرہ کے اس قول سے یہ بات واضح طور پر معلوم ہو جاتی ہے کہ محدثین، فقہاء اور بڑے علماء اسلام سب کی یہاں پر بدعت شرعیہ جو شریعت میں ایجاد کی جائے وہ ضلالہ ہے، بدعت حسنہ نہیں ہو سکتی ہے۔ اور جو بدعت حسنہ سمجھتے ہیں وہ لوگ دراصل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر خیانت کی تہمت لگاتے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک۔
لیکن جو لوگ دین کے اندر بدعت ایجاد کرتے ہیں ان کے پاس کچھ شکوک و شبہات ہیں جن کو وہ دلیل سمجھتے ہیں اور دلیل کے طور پر پیش کرتے ہیں. انہی شکوک و شبہات میں سے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا وہ قول ہے نعمت البدعہ ہذہ، اور اس کا میں نے جواب دے دیا کہ اس سے یہ استدلال کرنا کہ بدعت بعض حسنہ ہوتی ہے غلط ہے، کیونکہ جس چیز کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بدعت فرما رہے ہیں وہ دراصل شریعت میں بدعت ہو ہی نہیں سکتی ہے، کیونکہ وہ تراویح کی نماز با جماعت کو بدعت کہہ رہے ہیں، جبکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود تراویح کی نماز با جماعت پڑھائی ہے اور اپنے اقوال کے ذریعے اس پر امت کو ابھارا ہے. تو کیسے یہ بدعت ہو جائے گی؟ کیونکہ اس کی مثال پہلے سے موجود ہے، اس کی دلیلیں موجود ہیں. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو فرمائے خلفائے راشدین کی سنت کو مضبوطی سے تھامو. تو خلفائے راشدین میں سے حضرت عمر خلفائے راشدین میں سے ایک ہیں، اور انہوں نے جو عمل جاری کیا تو انہوں نے اپنا عمل جاری نہیں کیا بلکہ اللہ کے رسول کے رکے ہوئے عمل کو، رکی ہوئی سنت کو پھر سے جاری فرمایا، اور اسی جاری فرمانے کو، رکے ہوئے عمل کو جاری فرمانے کو بدعت کہا. تو یہ لغوی بدعت ہے. میں نے پہلے عرض کر دیا ہے کہ لغتاً بدعت کا اطلاق کسی رکی ہوئی چیز یا رکے ہوئے عمل کو از سیر نو جاری کرنے پر بھی بدعت کا اطلاق لغتاً ہوتا ہے. اور بعض اور بھی اسی طرح کے شبہات ان لوگوں کے ذہن میں ہیں جو بدعت کو حسنہ کہتے ہیں. اللہ کے رسول فرمائے ما رآہ المؤمنون حسنا فهو عند اللہ حسن، کہ مومن جس کو حسن سمجھے وہ اللہ کے یہاں پر حسن ہے، اور ہم لوگ ان چیزوں کو حسن سمجھتے ہیں، حسنہ سمجھتے ہیں، اس لیے یہ اللہ کے یہاں پر حسنہ ہے. تو ان لوگوں سے یہ گزارش ہے کہ المؤمنون سے مراد کیا ہے؟ کیا المومنون سے مراد وہی لوگ ہیں وہ بدعتی لوگ، یا المومنون سے مراد تمام مومن ہیں؟ الف لام اگر استغراق کے لیے لیں تو اس سے اجماع امت کی دلیل ملتی ہے کہ اجماع امت سے جو عمل حسن سمجھا گیا ہو وہ اللہ کے یہاں پر حسن ہے. اس میں کوئی شک نہیں کہ اجماع امت شریعت کی 4 دلیلوں میں سے ایک دلیل ہے، اور جتنی بھی بدعتیں ہیں ان میں سے کسی بھی بدعت پر اجماع نہیں ہے، بلکہ یہ بدعتی لوگ صرف کرتے ہیں. باقی اور امت اور بڑے بڑے علماء اور بڑے بڑے فقہا اس عمل کو بدعت قرار دیتے ہیں، اس کی مذمت بیان کرتے ہیں. تو المؤمنون میں الف لام اگر استغراق کے لیے ہم مانیں تو اس سے اجماع امت مراد ہے، اور ان بدعتوں پر اجماع امت نہیں، تو کیسے اپنی بدعتوں کے لیے اس کو دلیل بنا سکتے ہیں؟ یا پھر الف لام کو ہم احدی لے تو اس سے مراد خاص مومن مراد ہیں، اور خاص مومنین سے مراد صحابہ کرام ہیں. جن کو صحابہ کرام حسن سمجھے وہ اللہ کے یہاں پر حسن ہے. تو اس طرح سے یہ صرف اپنی ٹولی کو مومنون سمجھ کر کے اپنی ٹولی کے لوگوں کے بارے میں کہے کہ ہم لوگ اس کو حسن سمجھتے یہ اللہ کے یہاں پر حسن ہے. اگر یہ معنی صحیح ہو جائے تو ہر فرقہ، ہر طبقہ جو بھی دین میں ایجاد کرے گا وہ بھی حسن ہوگا، کیونکہ ہر مومن، ہر مسلمانوں کا طبقہ، ہر مسلمانوں کا فرقہ اپنے عمل کو حسن ہی سمجھتا ہے. کوئی بھی فرقہ نہیں ہے جو اپنے عقیدے، اپنے عمل کو حسن نہ سمجھتا ہو. تو ہر فرقے کا عقیدہ، عمل حسن ہو جائے گا اور درست ہو جائے گا، اللہ کے یہاں پر بھی قابل قبول ہو جائے گا. جبکہ اللہ کے رسول نے 73 فرقوں میں سے صرف ایک کو حق پر قرار دیا، باقی کو ضلال اور گمراہی پہ اور جہنم میں جانے والا قرار دیا ہے. تو کس طرح سے ما رآہ المؤمنون حسنا فهو عند اللہ حسن سے بدعتوں کو حسن کہنے پر استدلال کرنے والے استدلال کرتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ ان کو صحیح سمجھ عطا کرے، ان کی عقل کو درست کر دے. اسی طرح سے یہ لوگ ایک اور شبہ پیش کرتے ہیں. دوسری حدیث میں ہے اللہ کے رسول من سن فی الاسلام سنتا حسنہ فلہ اجرها ومن عمل بها واجر من عمل بها. اس طرح سے حدیث من سن فی الاسلام سنتا حسنہ کہ جو کوئی اسلام میں سنت حسنہ کو جاری کرے تو اس کو اس کا ثواب ملے گا، اور بعد میں جتنے لوگ اس پر عمل کریں گے سب کا اس کو ثواب ملے گا. ومن سن فی الاسلام سنتا سیئتا فلہ وزرها ووزر من عمل بها. جو اسلام میں کوئی بری سنت کو ایجاد کرے یا اس کو جاری کرے تو بعد میں جتنے لوگ اس پہ عمل کریں گے تو سب کا گناہ اس کو بھی ملے گا. تو اس سے یہ استدلال کرتے ہیں کہ یہ کام جو ہم کرتے ہیں مثلا عید میلاد النبی یہ سنت حسنہ ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ کہ یہاں پر ہمیں اجر ملے گا. تو اپنے اس عمل کو سنت حسنہ یا سن فی الاسلام سنہ حسنہ سے استدلال کر کے درست قرار دیتے ہیں. اگر اس کا یہی معنی ہو جیسے یہ معنی مراد لیتے ہیں تو اس پہ وہی اشکال لازم آتا ہے کہ ہر فرقہ اپنے عمل کو سنہ حسنہ سمجھتا ہے. جتنا بھی فرقہ ہے جو نیا عقیدہ، نیا عمل ایجاد کیا ہے وہ سب کہتے ہیں کہ یہ اچھا عمل ہے، اللہ کے یہاں پر یہ قابل قبول ہے اور اس پہ ہمیں ثواب ملے گا. تو پھر تمام فرقے حق پر مانے جائیں گے، تمام فرقے جنتی ہو جائیں گے.
تو یہاں پر بھی یہی مراد ہے. من سنہ سے مراد یہ نہیں کہ کوئی نیا عمل یا نیا عقیدہ ایجاد کرے، بلکہ یہاں پر سنہ سے مراد ہے رکے ہوئے عمل کو جاری کرنا، اور سنہ حسنہ کو جاری کرنا ہے، نہ کہ سنہ سیئہ کو. اور سنہ کے حسنہ ہونے کے لیے ضروری ہے کہ اللہ کے رسول کی زندگی میں اس کی مثال موجود ہو، اس کی دلیل موجود ہو. اصل اس حدیث کا مطلب ہے کہ اللہ کے رسول کی کوئی سنت یا دین اسلام کا کوئی عمل جو ثابت شدہ ہے اس پہ لوگوں نے عمل کرنا چھوڑ دیا ہے، اگر کوئی اس کو جاری کر دے تو اس کو اجر ملتا ہے، اور جو لوگ بعد میں اس پہ عمل کرتے رہیں گے سب کا اجر ملے گا. تو یہاں اس حدیث میں کسی بند ہو گئی سنت یا بند رک گئے نیک عمل کو پھر سے جاری کرنے پر ابھارا گیا ہے، نہ کہ کوئی نئے عقیدے نئے عمل کو اپنی طرف سے ایجاد کر کے اس کو لوگوں میں پھیلانے پہ ابھارا گیا ہے. اور اس حدیث کی شان ورد دیکھے، شان ورود یا شان نزول کہ کس موقع سے اللہ کے رسول نے یہ فرمایا، تو اس سے بھی یہی بات سمجھ میں آتی ہے. اللہ کے رسول کی خدمت میں ایک قبیلہ کے کچھ خستہ حال شخص آئے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے بعد صحابہ کو نصیحت کی اور ان لوگوں کی مدد کرنے پر ان کو ابھارا. تو صحابہ اپنے اپنے گھر جا کر کے جو جس قدر اپنے گھر سے خیر اور برکات لا سکتے تھے سب لا رہے تھے. ایک صحابی سب سے پہلے وہ تھیلی بھر کر کے آتے ہیں، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی صحابی کی تعریف میں کہا من سن فی الاسلام سنتا حسنہ فلہ اجرہا، کہ جو سنت حسنہ اسلام میں جو پہلے سے سنت حسنہ ہے اس کو کوئی جاری کرے اور اس کے دیکھا دیکھی دوسرے لوگ بھی اس پہ عمل کرے، تو جو جاری کرے اس کو اس کے اپنے عمل کا بھی ثواب ملتا ہے، اور بعد میں جو لوگ دیکھا دیکھی کرے اس سب کا ثواب اس کو ملتا ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی کی تعریف کی جنہوں نے سب سے پہلے لا کر کے وہ صدقہ پیش کیا، اور اس کے دیکھا دیکھی دیگر صحابہ نے بھی صدقات لا کر کے جمع کیے. تو اس شان ورود کو دیکھیں تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہاں پر کوئی نیک عمل موجود ہو اس کو پہل کرنے یا اس کو اجرا کرنا مراد ہے، نہ کہ اپنی طرف سے کوئی نیا عمل بنا کر کے ایجاد کرنا مراد ہے. اسی طرح ان لوگوں کے ذہن میں ایک یہ بھی شبہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو چیزیں نہیں تھیں وہ آج موجود ہیں، ہم لوگ کھاتے پیتے لگاتے ہیں. جیسے بریانی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بریانی یا پلاؤ یا اچھے مرغوب اور لذت دار چیزیں کھانے پینے کی چیزیں نہیں تھیں اور ہم آج کھاتے ہیں. اگر نئی چیز بدعت ہے تو یہ سب چیزیں کھانا بدعت ہے. تو پہلے میں نے عرض کر دیا کہ بدعت کی دو قسمیں ہیں، لغوی اور شرعی. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ تمام چیزیں جو نئی چیزیں یہ بدعت لغوی ہے، بدعت شرعی نہیں ہے، کیونکہ ان کا شرع سے تعلق نہیں ہے. کوئی بھی پلاؤ یا بریانی کھانے والا یہ نہیں سوچتا کہ مجھے اس پہ ثواب ملے گا اور یہ کھا کر کے میں جنت میں چلا جاؤں گا. کوئی بھی موبائل چلانے والا، ہوائی جہاز پہ سفر کرنے والا، ٹرین پہ سفر کرنے والا یہ نہیں سوچتا ہے کہ میں اس کے ذریعے جنت میں چلا جاؤں گا اور اس پہ مجھے ثواب ملے گا. کوئی بھی بلب میں رہنے والا اور کوئی بھی کمپیوٹر چلانے والا، کوئی بھی مائک میں اذان دینے والا یہ نہیں سوچتا ہے، یا کوئی بھی پکے گھر میں اونچے مکانات میں اور قالین پہ نماز پڑھنے والا یا مسجد میں خوبصورت مسجد بنانے والا یہ نہیں سوچتا کہ یہ قالین، یہ مائک اور یہ پتھر سے بنی ہوئی مسجد صرف یہ پتھر مجھے جنت میں لے جائے گی. اور اس کو کوئی بھی نیکی کا کام نہیں سمجھتا، بلکہ نیکی کا کام جو ہم سمجھتے وہ اذان دینا، نیکی کا کام جو سمجھتے وہ نماز پڑھنا. نماز ہم چاہے قالین پہ پڑھیں، چاہے پتھر پہ پڑھیں، چاہے کچی زمین پہ پڑھیں، چاہے پھوس اور لکڑیوں اور مٹیوں سے بنی ہوئی مسجد میں پڑھیں، چاہے کسی عمارت میں پڑھیں، اصل مسجد میں نماز پڑھنے کا جو ثواب وہ ہمیں ملے گا یا نماز پڑھنے کا ثواب ملے گا، نہ کہ پتھر اور اینٹ یا قالین کا ہمیں ثواب ملتا ہے. اور اسی طرح سے اذان چاہے مائک کے ذریعے دے یا بغیر مائک کے، اصل ہے اذان دینے کا ثواب ملے گا اور اذان کا حکم موجود ہے، نہ کہ مائک میں اذان دینے کا ثواب ملے گا. تو مائک کوئی دین نہیں ہے، پتھر اور یہ قالین اور یہ در و دیوار یہ دین نہیں ہے. اگر کوئی اس کو دین سمجھے، اس پہ ابھارے اور اس کو جنت میں لے جانے کا ذریعہ سمجھے تو اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ بھی گمراہی ہے اور یہ بھی گمراہی میں شمار ہوگا. لیکن کوئی بھی اس کو دین نہیں سمجھتے. جبکہ جو لوگ میلاد، فاتحہ، عرس، فلان ڈھگان کرتے ہیں وہ ان عملوں کو نیکی کا عمل سمجھتے ہیں، وہ ان عملوں پہ ثواب کا وعدہ کرتے ہیں، جنت میں لے جانے کا ذریعہ سمجھتے ہیں، بلکہ وہ اس قدر اہمیت دیتے ہیں کہ وہ اہل سنت
کے شاعر میں شمار کرتے ہیں کہ جو ایسا کرے وہی اہل سنت ہے، جو نہ کرے وہ اہل سنت نہیں. تو دونوں میں آسمان و زمین کا فرق ہے. دونوں کو ایک دوسرے پر قیاس کرنا، دونوں کو ایک دوسرے کی مثال یا ایک دوسرے کا مثیل سمجھنا عقل سے پرے کی بات ہے. یہ عقل مندی کی بات نہیں، یہ بیوقوفی جہالت کی بات ہے یا تلبیس ابلیس کے قبیل سے ہے. تو جو لوگ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں ان سے ہمیں باز رہنا چاہیے اور اپنی عقل کا استعمال کرنا چاہیے کہ دین کے اندر نئی چیزیں ایجاد کرنا وہ بدعت سیئہ، بدعت ضلالہ ہے. دنیاوی بدعتوں کا حکم یہ ہے الاصل فیہا الاباحہ، اصل اس میں اباحت ہے. الا ما منع عنہ الشارع، مگر جسے شریعت نے منع کر دیا وہ یا تو حرام یا مکروہ تحریمی ہے. اور اس کی فقہاء نے وضاحت کی ہے، اصولیوں نے اس کی وضاحت کی ہے اور دلیلوں کے ذریعے ثابت کیا ہے. الاصل فی العبادت المنع الحذر کی دلیل اللہ تعالیٰ کا قول ام لہم شرکاء شرعوا لہم من الدین ما لم یأذن بہ اللہ، سورہ شورى کی آیت نمبر 21، کہ کیا ان لوگوں کے ایسے شرکاء ہیں جو دین میں ایسی چیزیں ایجاد کریں جس کی اللہ نے اجازت نہیں کی، یعنی کہ کیا ان مشرکوں اور کافروں کہ اللہ کے علاوہ کوئی اور بھی شریک ہیں جو ان کو ایسے عمل، ایسی عبادت کے کاموں کا حکم دے جو اللہ کی طرف سے نازل کردہ نہ ہو. مطلب اللہ تعالیٰ نے جس کام کے کرنے کا حکم نہیں دیا، جس کو عبادت قرار نہیں دیا، وہ کام عبادت کا نہیں ہو سکتا. جو اس کام کو عبادت سمجھتے ہیں گویا اللہ کے ساتھ وہ غیر کو شریک ٹھہراتے ہیں. اور اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ، یہ میرا سیدھا راستہ، اس کی پیروی کرو، اس کو چھوڑ کر دیگر راستوں کی پیروی نہ کرو، نہ ہی تو اللہ کے سیدھے راستے سے تم گمراہ ہو جاؤ گے، برگشتہ ہو جاؤ گے. اس کے ذریعے بات سمجھ میں آتی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں راستہ دکھایا اس کی پیروی کرنی ہے. اس راستے سے ہٹ کر کے دائیں بائیں کسی اور راستے پہ چلیں گے تو ہم گمراہی میں پڑ جائیں گے. اور سبل سے یہاں پر مراد ہے گمراہوں کے راستے، جو اللہ کے رسول کے سے ہٹ کر کے جو جتنے راستے نکالے گئے ہیں وہ سارے کے سارے گمراہی کے راستے ہیں، وہ جہنم میں لے جانے والے راستے ہیں. اور اللہ کے رسول نے ہمیں جس شاہراہ پر چھوڑا وہ فرمایا ترکتکم علی محجۃ بیضاء لیلھا کنہارھا لا یزیغ عنہا الا ہالک، میں تمہیں روشن شاہراہ پہ چھوڑ کے جا رہا ہوں، اس کی رات بھی دین کی مانند روشن ہے، چمکدار ہے، جو بھی اس سے ذرہ برابر یا سر منہ انحراف کرے گا، ہٹے گا، وہ گمراہی میں پڑ جائے گا اور ہلاکت میں پڑ جائے گا. تو اللہ کے رسول نے جو راستہ ہمیں دکھلایا ہے اسی پر ہمیں قائم رہنا چاہیے اور وہی عمل کرنا چاہیے جو اللہ کے رسول سے ثابت ہو. جو اللہ کے رسول کی زندگی میں، صحابہ کی زندگی میں جو دین نہیں تھا آج وہ دین نہیں ہو سکتا، چاہے لوگ اس کو دین سمجھے. اور جو لوگ اس کو دین سمجھتے ہیں وہ دراصل دین کے اندر گمراہی ایجاد کرنے والے لوگ ہیں. اسی طرح یہ لوگ جو بدعت ایجاد کرتے ہیں وہ تلبیس ابلیس کا کام کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول کے زمانے میں قرآن چمڑیوں پہ، پتوں پہ اور پتھروں پہ لکھا گیا تھا، ان ورقوں پہ اور کاغذوں پہ نہیں لکھا گیا تھا اور نہ مشینوں کے ذریعے، کمپیوٹروں کے ذریعے کمپیوٹرائزڈ ہوتا تھا. تو اگر بدعت حرام ہے اور گمراہی ہے تو پھر قرآن کو کاغذوں پہ چھاپنا حرام ہے، بدعت گمراہی ہے. تو اس کا جواب یہ ہے کیا اللہ کے رسول کے زمانے میں قرآن تھا یا نہیں؟ اللہ کے رسول کے زمانے میں قرآن لکھا جاتا ہے یا تھا یا نہیں؟ صحابہ نے قرآن کو جمع کیا یا نہیں؟ اس میں کوئی شک نہیں کہ صحابہ کرام نے قرآن کو جمع کیا، صحابہ کرام نے اللہ کے رسول کی موجودگی میں قرآن کو لکھا. تو قرآن کا لکھنا دین ہے، قرآن کو محفوظ کرنا دین ہے. اور جہاں تک وسائل کی بات ہے تو وسائل زمانے کے بدلنے کے ساتھ ساتھ وسائل بدلتے ہیں. اس وقت کاغذ نہیں تھے، جو وسائل تھے لکھنے کے اسی پہ لکھے جاتے تھے. جب کاغذ ایجاد ہوئے تو کاغذ پہ لکھا گیا. اب چپس اور کمپیوٹر اور کورس اور ہارڈ ڈسک اور سی ڈی وغیرہ ایجاد جب ہو گئی ہے تو آج کمپیوٹرائزڈ قرآن لکھا جاتا ہے. چپس میں یا فلاش میں قرآن کو ڈاؤن لوڈ کر کے رکھ سکتے ہیں، موبائل میں رکھ سکتے ہیں، اور کورس اور سی ڈی میں بھی قرآن کو ہم محفوظ رکھ سکتے ہیں. تو یہ دنیاوی وسائل ہیں. دنیاوی وسائل کی اصل ہے کہ وہ مباح ہے، جب تک اس سے شریعت میں منع نہ کیا گیا وہ مباح ہے. تو دنیاوی وسائل ہیں اور قرآن کو لکھنا یہ دینی کام ہے اور یہ ثابت ہے. اللہ کے رسول کے صحابہ نے قرآن لکھا، محفوظ کیا. تو جس چیز کو ہم دین سمجھتے ہیں اس کی مثال پہلے سے موجود ہے. اور جہاں تک کاغذ وغیرہ کی بات ہے تو ہم اس کو دین نہیں سمجھتے. ہاں اگر کوئی یہ کہے کہ قرآن پہ کاغذ لکھنا سنت ہے، قرآن پہ
یہ کاغذ پہ قرآن لکھنا اور کمپیوٹر پہ قرآن لکھنا اور اس کو محفوظ کرنا یہ سنت ہے، جو ایسا کرے گا اس کو یہ ثواب ملے گا، یہ اہل سنت کی پہچان ہے، یہ کرو اس پہ اللہ یہ دے گا وہ دے گا. اس طرح سے اگر کوئی کاغذ پہ قرآن لکھنے کی فضیلتیں اور اس پہ ثواب وغیرہ بیان کرنے لگے تو کوئی شک نہیں ہے کہ اس کا یہ سوچ اور اس کی یہ فکر گمراہی ہے، اور ہم کہیں گے کہ واقعی میں گمراہی ہے. جبکہ کوئی بھی کاغذ پہ قرآن لکھنے کو، کاغذ کو دین نہیں سمجھتے بلکہ لکھنے کو یا قرآن کو محفوظ کرنے کو دین سمجھتے ہیں. اور وہ اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ثابت ہے، اس کا حکم موجود ہے اور صحابہ کی زندگی میں ہمیں اس کی مثال پائی جاتی ہے. ایسے ہی مسجد پہ مینارہ بنانا، کوئی کہہ رہا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد پہ گنبد خضرا اللہ کے رسول کے زمانے میں نہیں تھا، آج گنبد خضرا اگر بدعت ہے تو بدعت کو کیوں ایجاد کی؟ تو ہم تو کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مسجد پہ گنبد خضرا نہیں تھا، تو ہم کہاں اس کو دین سمجھتے ہیں؟ اگر کوئی گنبد خضرا کو دین سمجھتا ہو تو کوئی شک نہیں کہ یہ گمراہی ہے. یا اسی طرح سے کسی بھی مسجد پہ منارہ بنانا کو اگر کوئی سنت مانتا ہے، اس کی فضیلت بیان کرتا ہے، اس کو دین ثابت کرتا ہے، اس کا ثواب کا کام بتلاتا ہے، تو اس کے بدعت ہونے میں کوئی شک نہیں ہے. جبکہ ہم اس کو دین نہیں کہتے ہیں، نہ اس پہ کوئی ثواب کا وعدہ کرتے ہیں، نہ اس کی کوئی فضیلت بیان کرتے ہیں، بلکہ وہ ایک دنیاوی وسیلہ ہے. اور دنیاوی وسیلہ کی اصل یہ ہے کہ وہ مباح ہے، شریعت نے منع کیا ہو تو منع ہے، نہیں تو وہ مباح ہے. اور دنیا کی چیزوں میں اصل مباح ہے. اس کی دلیل کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا فرمان هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا ثم استوى الى السماء فسواهن سبع سماوات. اللہ تعالیٰ نے ہی تمہارے لیے تمام چیزوں کو، دنیا کی تمام چیزوں کو تمہارے لیے بنایا ہے. تو هو الذی خلق لکم میں لام اباحت یا افادت کے معنی میں کہ اللہ نے تمہارے لیے دنیا کی تمام چیزوں کو تمہارے فائدے کے لیے بنایا ہے. اور ظاہر سی بات ہے فائدہ مند چیز وہی ہوگی جو ہمارے لیے مباح ہے. تو دنیا کی تمام چیزوں کی اباحت اور افادیت قرآن پاک میں اللہ نے بیان کیا ہے. تو جن چیزوں کا مفید ہونا ہمارے لیے ثابت ہو اور شریعت میں سے منع نہ کیا گیا وہ مباح ہے. تو دنیاوی وسائل، یہ سب دنیاوی وسائل مباح ہیں، مگر جس سے روک دیا گیا، مثلا شراب پینے سے روک دیا گیا تو شراب حرام ہے. ریشمی کپڑے لگانے سے روک دیا گیا مردوں کو، تو مردوں کے لیے ریشمی کپڑے حرام ہیں. مردوں کو سونے کی انگوٹھی لگانے سے منع کیا گیا تو مردوں کے لیے سونے کی انگوٹھی حرام ہے. اور چیزیں جن سے منع نہیں کیا گیا وہ ہمارے لیے حلال ہیں. تو دنیاوی چیزوں میں اصل اباحت ہے، لیکن دین میں، عبادت میں اصل ممانعت ہے، منع ہے، حذر ہے، توقف ہے، رد ہے، بطلان ہے. دونوں الگ الگ اصول ہیں. ان دونوں الگ اصولوں کو جو لوگ نہیں سمجھتے ہیں، بڑے بڑے مفتی، بڑے بڑے قاضی اور کیا کیا لقب رکھنے والے، وہ ان لوگوں کو بھی اللہ تعالیٰ ہدایت دے. کیسے یہ لوگ مفتی بن گئے جو الاصل فی الاشیاء الاباحہ کے ذریعے عبادتوں میں نئی نئی عبادتیں یا عبادتوں کی شکلوں میں، ان کے عدد میں، ان کے حیات میں، ان کے سبب میں، جنس میں، مکان میں، زمان میں نئی چیزیں، نئی باتیں پیدا کرتے ہیں، مطابقت اور موافقت سنت سے ہٹ جاتے ہیں اور اس کو صحیح ثابت کرنے کے لیے الاصل فی الاشیاء الاباحہ سے استدلال کرتے ہیں. کیسے یہ مفتی بن گئے؟ ان کے پاس علم کی کمی ہے، جہالت کے شکار ہیں. ان کے اوپر ضروری ہے کہ پھر سے اصول فقہ پڑھے. علماء فقہا نے اس کی وضاحت کی ہے الاصل فی الاشیاء الاباحہ کے کیا معنی ہیں. یہ اشیاء سے مراد عبادت ہے یا اشیاء سے مراد عادات ہیں؟ اگر عادات مراد نہ لے، ہم عبادت مراد لیں، اور اس کا مطلب یہ ہو کہ دین کے اندر اور عبادت کے اندر اصل یہ ہے کہ وہ مباح ہے، جسے منع کیا گیا وہ منع ہے، جسے نہیں منع کیا گیا وہ مباح ہے. اگر اصل یہ ہو اور دین کے اندر اور عبادت کے اندر جس چیز سے نہیں روکا گیا ہے اس کو بھی ہم مباح سمجھیں تو پھر 6 وقت کا نماز پڑھنا بھی درست ہو جائے گا. کہیں پر بھی منع نہیں کیا گیا کہ فرض نماز 6 وقت کی نہ پڑھو. کہاں پر ہے کوئی دکھائی دلیل کوئی 6 وقت کی نماز پڑھے یا 12 وقت کی فرض نماز پڑھے؟ کہاں پر ممانعت آئی ہے؟ اگر الاصل فی الاشیاء الاباحہ سے مراد ہے یہی جو یہ لوگ سمجھتے ہیں تو پھر بتلائیں. اگر کوئی 4 رکعت کے بجائے 6 رکعتیں 5 رکعتیں پڑھیں، کہاں پر ممانعت آئی ہے؟ کوئی 2 سجدے کے بجائے 1 رکعت میں 2 سجدے کے بجائے 3 سجدے کرے، کہاں پر ممانعت آئی ہے؟ تو مباح مانے اس کو، 1 رکعت میں 3 سجدے کو مباح مانے. ایک فرض نماز جس میں 4 ہی رکعتیں اس میں 6 5 یا اس سے بھی زیادہ پڑھنے کو پھر مباح مانے. کیا یہ لوگ ماننے کے لیے تیار ہیں؟ یا اسی طرح سے رمضان کے روزے کے بجائے کوئی شوال کے میں ہی روزہ رکھ لے، 1 مہینے کا فرض روزہ، کہاں پر ممانعت آئی ہے؟ یا 1 مہینے کے روزے کے بجائے 2 مہینے کے روزے رکھے فرض سمجھ کر کے. رمضان کا روزہ صرف فرض ہمارے اوپر ہے، لیکن کوئی 2 مہینے کے روزہ فرض مانے اور 2 مہینے کے روزے رکھے، کہاں پر ممانعت آئی ہے؟ تو الاصل فی الاشیاء الاباحہ کی یہی معنی ہے. تو پھر ان تمام چیزوں کو یہ لوگ مباح سمجھیں. اسی طرح سے
اذان نماز کے لیے دینا اللہ کے رسول سے ثابت ہے۔ اب کوئی ہر گھنٹے اذان دے، ہر گھنٹے لوگوں کو خبر کرنے کے لیے 1 گھنٹہ گزر گیا اذان دے، اور اس طرح سے 12 گھنٹے میں 12 اذان دیں، کہاں پر ممانعت آئی ہے؟ پھر یہ بھی مباح ہو جائے گی۔ تو اس طرح اگر ان لوگوں کی اس سوچ پہ عمل کیا جائے جو یہ کہتے ہیں الاصل فی الاشیاء الاباحہ سے مراد ہے عبادتوں میں اصل مباح ہونا ہے یا اباحت ہے کہ جس عبادت سے نہیں روکا گیا وہ کرنا جائز ہے، اگر یہ بات درست ہو جائے تو پھر عبادت کی نئی نئی شکلیں، روزانہ نئی نئی شکلیں ایجاد کی جا سکتی ہیں۔ روزے میں، نماز میں، حج میں اور تلاوت قرآن میں، ذکر اللہ میں کوئی بھی ایسی عبادت نہیں ہے جس میں ہم نئی نئی شکلیں پیدا نہیں کر سکتے ہیں، اور ایسی شکلیں پیدا کر سکتے ہیں جو ابھی تک ایجاد بھی نہیں ہوئی ہیں۔ تو کیا یہ لوگ ان چیزوں کو اباحت کے قائل ہیں، مباح ہونے کے قائل ہیں؟ لکھ کر کے دیں اور یہ لوگ کریں، پھر اس کی اباحت کا فتویٰ دیں، یا پھر یہ جو بدعت ایجاد کر لے وہ مباح ہے اور جو ابھی نہیں ایجاد ہوئی وہ مباح نہیں ہے۔ اس لیے سمجھنے کی ضرورت ہے ایسے لوگوں کو کہ الاصل فی الاشیاء الاباحہ کے کیا معنی ہیں۔ میں نے واضح کر دیا کہ الاصل فی الاشیاء الاباحہ سے مراد ہے دنیاوی چیزوں میں اصل اباحت ہے، لیکن دینی امور میں، عبادت میں، نیکی کے کام میں اصل کیا ہے؟ رک جانا ہے۔ اصل کیا ہے؟ منع ہے۔ اصل ہے توقف، کہ اتنا ہی کرو جتنا آیا ہے، جو نہیں کہا گیا کرنے کے لیے دین سمجھ کر اس کو دین سمجھ کے نہ کرو۔ ہمیں اللہ کے رسول سے آگے بڑھنے سے منع کیا، یا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ ان اللہ سمیع علیم۔ اے مومنو، اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہ بڑھو۔ یہ لوگ آگے بڑھ رہے ہیں جو دین کے اندر نئی نئی چیزیں ایجاد کرتے ہیں، عید میلاد النبی، فاتحہ اور فلان ڈھگان، اور ان لوگوں کے پاس اور بھی بہت ساری شبہات ہیں۔ یہ قرآن کی ان آیتوں یا حدیثوں سے جو عموم ہے ان سے تخصیص اپنے مخصوص عمل پہ استدلال کرنے لگتے ہیں، یا جو عمل مخصوص وقت، مخصوص سبب، مخصوص مکان یا مخصوص وقت میں ثابت ہے ان کو یہ عام کر دیتے ہیں، یعنی عام کو خاص، خاص کو عام، یہ بغیر دلیل کے کرتے ہیں اور لوگوں کو گمراہ بناتے ہیں۔ مثلا یہ اپنی میلاد کو ثابت کرنے کے لیے ایسی دلیلوں سے استدلال کرتے ہیں جو دلیلیں اللہ کے رسول کے اوپر اتری ہیں، اور اللہ کے رسول نے ان دلیلوں سے وہ کبھی معنی نہیں سمجھا، صحابہ نے کبھی نہیں وہ معنی سمجھا، تابعین نے، تبع تابعین نے، فقہاء نے، محدثین نے، مفسرین نے، کسی نے بھی وہ معنی نہیں بیان کیا جو یہ لوگ معنی بیان کرتے ہیں۔ جبکہ قرآن اور حدیث کی نصوص کی اصل یہ ہے کہ ہم اس کو فہم سلف کے مطابق سمجھیں گے۔ سلف نے، صحابہ، تابعین، تبع تابعین نے جس معنی میں قرآن یا حدیث کو لیا ہے اسی معنی میں لینا صحیح ہے۔ وَكُلُّ فَهْمٍ يُخَالِفُ فَهْمَ السَّلَفَ فَهُوَ باطل۔ ہر وہ فہم، ہر وہ تفسیر، ہر وہ تعویل جو صحابہ، تابعین، تبع تابعین کی فہم، ان کی تفسیر، ان کی تعویل کے خلاف وہ باطل ہے، اور یہ لوگ منمانی تعویل کرتے ہیں قرآنوں کی، آیتوں کی، حدیثوں کی۔ اگر ان کی تعویلوں اور تفسیروں پہ آپ غور کریں تو انہی کی تعویل اور تفسیر کے ذریعے ان پہ رد کر سکتے ہیں۔ یہ اپنے میلاد کو، اپنے فاتحے کو، اپنے عرس کو، اپنی ہر نئی بدعتوں کو قرآن و حدیث کی عام دلیلوں سے اپنے خاص عمل کو ثابت کرنے لگتے ہیں، یا قرآن پاک کی خاص خاص دلیلوں سے یہ اپنے اس کو عام کر دیتے ہیں، اس کی تعمیم کرتے ہیں بغیر دلیل کے، جو کہ منع ہے۔ کیونکہ جو عمل ما ثبت فی الشرع علی وجہ العموم لا يدل على مشروعیت علی وجہ الخصوص، وما ثبت فی الشرع علی وجہ الخصوص لا يدل على مشروعیت علی وجہ العموم۔ شریعت میں جو عمل خاص سبب، خاص جنس، خاص مکان، خاص وقت، خاص ہیئت کے ساتھ ثابت ہو اس کو ہم عام نہیں کر سکتے۔ مثلا اذان خاص وقت کے ساتھ ثابت ہے، 5 اوقات کی نماز کے لیے اذان ثابت ہے۔ اب یہ خاص عمل کو جو خاص وقت کے ساتھ خاص ہے اس کو ہم عام نہیں کر سکتے کہ ہم قبر پہ اذان دینے لگے اور انہی حدیثوں سے استدلال کرنے لگے جن حدیثوں میں اذان کی فضیلت آئی ہے۔ اور اسی طرح سے ہم اذان جب تک اگر دینے لگے تو پھر بیوی سے ملتے وقت بھی اذان دینا، اور کھانے سے پہلے اذان دینا، سونے سے پہلے اذان دینا، 24 گھنٹے اذان دینا، ہر گھنٹے اذان دینا بھی درست ہو جائے گا۔ حالانکہ یہ عمل خاص ہے، اس کو اللہ کے رسول نے خاص وقت کے لیے، خاص سبب کے ساتھ، خاص مقصد سے اس کو مشروع قرار دیا تو اس کو خاص ہی مانا جائے گا، اس کو ہم عام نہیں کر سکتے۔ اور جو عام دلیل ہے اس کو خاص نہیں کر سکتے۔ مثلا اللہ کے رسول پہ درود پڑھنا یہ عام حکم ہے، یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، یہ عام حکم ہے، ہم اس کو خاص نہیں کرتے۔ ہم اٹھتے بیٹھتے جب چاہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم درود پڑھ سکتے، لیکن اس کو کوئی خاص کر دے، فجر کی نماز سے پہلے درود پڑھنا، فجر کی یا ہر اذان سے پہلے اور بعد میں درود پڑھنے کو خاص کرے اور اس کی فضیلت بیان کرے، تو ہم اس کو خاص عمل کی دلیل مانگیں گے کہ اس خاص عمل کی دلیل کیا ہے، کیونکہ عام کو خاص کرنا بغیر دلیل کے شریعت کی نص پر زیادتی ہے، اور شریعت کی نص پر زیادتی حرام ہے۔ اگر عام کو خاص کرنا درست ہو جائے
تو پھر عام دلیل ہے روزہ رکھنے کا. اللہ تعالیٰ نے والصائمین والصائمات فرمایا اور روزے رکھنے والے کی تعریف کی ہے. تو ہم ہر نئے سال کی شروعات میں پہلے دن کو روزہ رکھنا اور آخری دن کو روزہ رکھنے کو سنت کہیں گے, اور لوگوں کہیں گے یا مباح سمجھیں گے یا اس کو کار خیر سمجھیں گے اور اس پہ عمل کریں گے, تو کیا یہ لوگ درست مانیں گے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے روزے رکھے ہیں, اللہ نے روزے رکھنے کا حکم دیا ہے, روزے رکھنے والوں کی تعریف کی ہے, والصائمین والصائمات عام تعریف کی ہے. تو اگر کوئی نئے ہجری سال کے پہلے دن روزہ رکھے, پابندی کرے اور اس میں فضیلت خصوصیت سمجھے, اور اسی طرح سے ہر آخری ہجری کیلنڈر کے آخری دن میں روزہ رکھنے کو خصوصیت اور فضیلت کے ساتھ اس کا اہتمام کرے, لوگوں کو اس کی طرف دعوت دے, تو کیا اس کی اجازت ہے؟ کیوں نہیں اجازت؟ اس لیے کہ روزہ رکھنے کا یہاں پر یا روزے دار کی یہ عام اللہ تعالیٰ نے تعریف کی ہے, تو عام کے ذریعے ہم خاص عمل کو ثابت نہیں کر سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ اگر صرف حکم دے دے کہ نماز پڑھو, تو ہم اس سے ظہر, عصر, مغرب اور فجر اور عشاء کی خاص وقتوں کی نماز ثابت نہیں کر سکتے جب تک کہ فجر, ظہر, عصر, مغرب, عشاء کی الگ الگ دلیل نہ ہو. ہم 5 وقت کی نماز کیوں پڑھتے؟ کیونکہ ہر وقت کے لیے الگ الگ دلیل موجود ہے. اگر یہ دلیل موجود نہیں ہوتی تو ہم نہیں کر سکتے تھے ان 5 اوقات کو اپنی طرف سے خاص. تو عام کو بغیر دلیل کے خاص کرنا یا خاص کو بغیر دلیل کے عام کرنا حرام ہے, اور یہ لوگ اسی کام کو کرتے ہیں اور خوش فہمی میں مبتلا ہیں کہ ہر یہ عمل اسلام میں ثابت ہے. اور یہ مفتی اور قاضی اور کیا کیا بڑے بڑے لقب رکھنے والے لوگ جو کم علم ہیں, یہ لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ قرآن حدیث میں یہ عمل ثابت ہیں. اللہ رب العزت ہم تمام مسلمانوں کو اور خاص کر کے ان مولوی حضرات کو جنہوں نے امت کے ایک بڑے طبقے کو گمراہی میں ڈال دیا ہے, ان کو دین کی صحیح فہم عطا کرے. آمین. وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد.